بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حج جیسے معزز، محترم اور افضل فریضہ کے ایام قریب ہیں. ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے. یہ مہینہ بھی بڑی عزت، حرمت اور اللہ کے ہاں بڑا محترم مہینہ ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کے خطبہ حج کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی. اسی سلسلہ کو آج کے خطبہ جمعہ میں بھی آگے لے کر چلیں گے. حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے سارے معاشرے کا بگاڑ، ہمارے معاشرے کی خرابی، حقوق کی حق تلفی، یہ ساری کی ساری باتیں اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان ہوئی ہیں. نبی مکرم نے 1450 سال پہلے یہ باتیں بتلا دی تھی. اس وقت کے لوگوں میں بھی یہ عیوب تھے، یہ مسائل تھے، اور آج ہمارے اندر بھی یہ عیب پائے جاتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جب کم و بیش 1,40,000 صحابہ کو یہ خطاب فرمایا تو ان صحابہ نے وہ سارے عیب اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کی، یہ غلط کاریاں چھوڑنے کی کوشش کی جس کی ترغیب نبی کریم علیہ السلام نے دی تھی. آج ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب ہم حضور کی بات کو سنیں، نبی کریم کی بات کو سنیں، جو باتیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور جن کاموں سے منع کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان کو ہم نے آج رکنا ہے، بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات جو پچھلے خطبہ میں بھی فرمائی تھی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ ہمارا دین اسلام مکمل دین ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے جبریل امین کے ذریعے سے ہمیں دین دے کر گئے ہیں، بس اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بنانا، نئی شریعت اخذ کرنا، نئے نئے طریقے ایجاد کرنا کہ جب ہم آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں عربی میں، ہر خطیب جب عربی خطبہ دیتا ہے تو اس کے اندر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور اس حدیث کی روشنی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شر الامور محدثاتها، کہ سب سے برے کام وہ ہیں جو اپنے پاس سے گاڑ لیے جائیں۔ شریعت کی روشنی میں نیکی کی نیت سے کوئی بھی کام انسان جب اپنے پاس سے کرتا ہے، سنا سنایا کرتا ہے کہ فلاں مسلک والے ایسے کرتے ہیں، فلاں بزرگ ایسے فرماتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو نبی کریم نے اس کو شر الامور فرمایا کہ سب سے بدترین اور برے کام یہ ہوتے ہیں جو انسان خود نیکی سمجھ کر گاڑ لے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور فرمایا کہ ہر پاس سے گھڑا ہوا کام بدعت ہے۔ ہر وہ کام جو انسان نیکی کی نیت سے کرے لیکن وہ نیکی نبی کریم نے نہ بتلائی ہو، صحابہ کرام نے نہ بتلائی ہو، اس کو شرعی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جو بھی کام نیکی کی نیت سے کیا جائے اور وہ کام نبی کریم نے نہ بتلایا ہو، صحابہ کرام نے اس پر عمل نہ کیا ہو، صحابہ کی سنت نہ ہو، وہ کام کیا ہے؟ بدعت اور گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں اپنے مکمل دین جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر گئے ہیں اس کی تلاش کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے میں آج کل بھی یہ بات بڑی دیکھی جاتی ہے کہ چھوٹے بڑے کا فرق ذات برادری کے لحاظ سے، فلاں میاں صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں ڈوگر صاحب، ہمیں ذاتوں کی بنیاد پر مختلف رتبے بنائے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو ذات برادری عہدے رتبے کی بنیاد پر بڑا اور چھوٹا جانتے ہیں۔ یہ باتیں صرف آج نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کچھ پیشے ہیں جن کو ذات بنا دیا گیا اور ان کو حقیر سمجھا جانے لگا۔ فلاں جی موچی ہے، فلاں نائی ہے، فلاں لوہار ہے، فلاں کسائی ہے، یہ تو سارے پیشے تھے۔ انبیاء کرام میں سے کئی نبیوں نے ان میں سے یہ کام کیے ہوئے۔ پیشہ ذات نہیں بدلتا، حسب نسب نہیں تبدیل کرتا۔ رزق کی تلاش میں ہر اچھا کام جس سے انسان حلال رزق کمائے وہ کر سکتا ہے، کسی بھی برادری سے انسان تعلق رکھتا ہو۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ لو جی یہ کام اگر میں نے کیا تو مجھے کہا جائے گا کہ دیکھو جی فلاں برادری کا ہے اور یہ چھوٹا سا کام کر رہا ہے، اس کا تو خاندان اتنا بڑا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نسل پرستی، یہ حسب نسب پر فخر کرنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے ہیں تمہاری پہچان کے لیے، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ ہمارے ننیال میں سے، ہمارے ددیال میں سے ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، صرف پہچان کے لیے ذاتیں اور برادریاں ہیں، فضیلت کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے اس پاک وطن کا کوئی بڑے سے بڑا اپنے آپ کو خاندان کہنے والا کہ میرا فلاں خاندان ہے، آپ دیکھیں سب سے بڑا خاندان نبی کریم علیہ السلام کا خاندان۔ حضور نبی کریم سے بڑی ذات کسی کی نہیں ہے۔ آپ ہاشمی تھے، آپ قریشی تھے، آج کل لوگ اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں۔
سید ذات نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ سید عربی میں سردار کو کہا جاتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم کے خاندان میں سے نہیں تھے، لیکن کیوں ہم ان کو اپنا سردار کہتے ہیں؟ صحابی ہونے کی وجہ سے۔ تو سید عرب لوگ سردار کو، بڑے رتبے والے کو کہتے ہیں، تو یہ ذات نہیں۔ اسی طریقے سے شاہ کا لفظ ایک بولا جاتا ہے کہ جی فلاں شاہ صاحب ہے، یہ بھی ذات نہیں ہوتی۔ نبی کریم کی اگر ذات کی طرف نسبت ہے کسی کی، کوئی اپنے آپ کو آل رسول میں سے سمجھتا ہے، اس کے پاس سلسلہ نسب موجود ہے، تو وہ یا قریشی ہے یا ہاشمی ہے، وہ شاہ اور سید نہیں ہوتا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑا خاندان ہے۔ ہمارے ہاں پاک وطن میں چشتی خاندان اپنے آپ کو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بڑا خاندان سمجھتا ہے۔ کوئی ارائی ہیں، چودھری ہیں، کوئی بٹو ہیں، کوئی کھوکھر ہیں، کوئی کھرل ہیں، کوئی بھٹی ہیں، برادریاں بے شمار ہیں۔ اب ہر برادری والا سمجھتا ہے کہ میرا خاندان بہت اونچا، میں بڑا اعلیٰ خاندان والا ہوں۔ کسی کے پاس کوئی بڑا عہدہ آ جاتا ہے سرکاری، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں کون بڑا ہے؟ کوئی ذات برادری والا بڑا نہیں۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے نا، وہ اللہ کو سب سے پیارا ہے۔ اب کوئی بندہ دنیاوی لحاظ سے کسی چھوٹی ذات برادری سے بھی تعلق رکھتا ہو، کوئی محلے دار، کوئی دیہات میں عام طور پر جسے کسی کو کمی کہا جاتا ہے، کوئی ایسی ذات سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ اس سید، اس شاہ، اس چشتی، اس بٹو، اس ڈوگر، ہر اس برادری والے سے بڑا ہے جو بے عمل ہے، جس کا تعلق قرآن سے نہیں، جو نبی کریم کی شریعت پر نہیں چلتا۔ اس سے وہ غریب آدمی، وہ چھوٹی ذات والا افضل ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے۔ اسلام نے یہ رولا ہی ختم کر دیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام تشریق، یہ جو حج کے ایام ہوتے ہیں، ایک ذی الحج کا 10 ذی الحج کا دن اور 3 دن اس کے بعد 10 سے لے کر 14 تاریخ تک، یہ جو ایام ہیں، ان کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب لوگوں میں کون شمار تھے؟ صرف مسلمان نہیں تھے، وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے، چاہے کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، الا ان ربکم واحد، تم سب کا رب ایک ہے، میرا رب بھی وہ ہے، آپ کا رب بھی وہ ہے، وان اباکم واحد، اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم سب کہیں نہ کہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کا سلسلہ نسب ملتا ہے، وہیں سے تو نسل چلی۔ اور پھر فرمایا الا لا فضل العربی علی عجمی، کہ لوگوں یاد رکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضل نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں۔ آج بھی اہل عرب جو ہے نا، ان کے اندر یہ بیماری لوٹ آئی ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو اجموں کی نسبت زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں۔ اس وقت بھی ایسے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم عرب والے، عربی زبان والے، خانہ کعبہ کے متولی، خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، ہماری فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، ولا لعجمی لعربی، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، ولا احمر علی اسود، کسی سرخ رنگ والے کو کسی کالے رنگ پر، ولا اسود علی الاحمر، اور نہ ہی کسی کالے رنگ والے کو کسی سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ جو متقی ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والا ہوگا، یہ فضیلت والا ہے، اس کی سارے ادب کریں گے، سارے لوگ اس کا احترام کریں گے۔ لیکن اگر متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، وہ جس مرضی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت بڑی اہم کام کی طرف مزید توجہ دلوائی۔
جس بیماری میں ہم آج بھی مبتلا ہیں کہ ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو کسی دوسرے کا مال ہتھیاتے ہیں، چوری کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، وراثت کے حصے سے، کئی طریقوں سے کسی نہ کسی کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے خاندان میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی چلاکی سے، اپنی چرب زبانی سے، اپنی تیزی سے اس کو بے وقوف بنا کر اس کا مال ہتھیا لوں گا، اپنی طاقت کے ذریعے سے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کمزور کا پلاٹ، کسی کا مکان چھین لیتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہوتا ہے، طاقتور کے رابطے زیادہ ہوتے ہیں، اس غریب کا کچھ بنتا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بیماری قتل کی ہے، کسی کو مار دینا۔ ہمارے معاشرے میں کتنے قتل ہوتے ہیں، مسلمان کو قتل کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو قتل کرے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، کس بنیاد پر؟ جائیداد کے تنازع پر، پیسے کے لین دین پر، مذہبی اختلاف کی وجہ سے کہ جی میرا مسلک اور ہے، اس کا مسلک اور ہے، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، جھگڑا بڑا قتل کر دیا۔ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر قتل کرنا کہ میری فلاں پارٹی، اس کی فلاں پارٹی، الیکشن کے دنوں میں پولنگ سٹیشن پر جھگڑے ہوتے ہیں اور کئی قتل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تجارت کے معاملات میں قتل کرنا، گاہک ہے، دکاندار ہے، لین دین کے معاملے میں جھگڑا ہوا، بات بڑی، گالم گلوچ تک آئی، ہاتھا پائی تک آئی اور قتل کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر کسی بھی شخص نے کسی ناحق شخص کو قتل کیا، اس کو اتنا گناہ ملے گا کہ جتنا اس نے روئے زمین پر زندہ بسنے والے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک قتل کا گناہ نہیں ملے گا۔ جس نے کسی ایک شخص کو مارا، قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پوری کائنات کے انسانوں کو قتل کر دیا، اتنا گناہ اس کے کھاتے میں جانا ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی عام انسان کو قتل کرنے کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی۔ یہ جتنے بھی معاملات میں نے آپ کو بتائے، میرے اور آپ کے سامنے، یہ تعلیم ہمیں ایک دوسرے کو دینی چاہیے۔ کوئی بدعقیدہ شخص، کوئی گمراہ شخص، کوئی غیر مسلم شخص پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے، کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن حکیم کو اٹھائے اور اس کے ورقے پھاڑ دے، شہید کر دے، کتنا بڑا جرم ہے۔ کسی مسجد کے اندر جا کر گندگی ڈال دے، مسجد کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ کوئی بھی شخص ایسے بڑے بڑے جرموں میں ملوث ہو، شریعت اسلامیہ مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو قتل کریں۔ ایسے تو ہر بندہ اپنے ہاتھ میں بندوق پسٹل اٹھا کر جگہ جگہ پر قتل کرنا شروع کر دے گا کہ دیکھیں جی میں نے دیکھا اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، اس نے نبی پاک کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہے، اس نے فلاں صحابی کے بارے میں بات کی۔ ہمارا کام اس شخص کو پکڑ کر ریاستی اداروں کو دینا ہے، ہماری ذمہ داری ختم۔ اب کیس چلے گا عدالتوں میں، قاضی کے ذمے ہے کہ وہ پوری انویسٹیگیشن کرے۔ اگر ثابت ہوتا ہے کہ اس نے پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن حکیم کی بے ادبی کی ہے، کسی مسجد کو توڑا پھڑا ہے، کسی بھی اسلامی شعار کا مذاق اڑایا ہے، تو قاضی، جج اس کو سزا دے گا، اس کے قتل کی سزا دے، اس کے عمر قید کی سزا دے، جو مرضی سزا دے، یہ ریاست کے ذمہ ہوتا ہے، یہ میرے آپ کے ذمہ نہیں۔ ہم اتنی جلال والی قوم ہیں کہ کوئی چھوٹا سا کوئی واقعہ پیش آئے تو سارے مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ یہ سری لنکا والے سیال کوٹ کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، سری لنکا کا غیر مسلم عیسائی کوئی بیچارہ انجینئر تھا یا کسی فیکٹری کا ایڈمن تھا، تو ایسے ہی اس پر ایک الزام تراشی کر کے سارے مسلمانوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ اجازت نہیں ہے، پکڑنا ہے، ریاستی اداروں کو دے دینا۔ اچھا وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہمارے اوپر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس قاضی پر ہے، اس ریاست کے ذمہ دار پر ہے جس نے کوئی ملی بھگت کر کے کسی طریقے سے اس کو چھوڑا یا جو بھی معاملہ کیا، سارا وبال عذاب ان پر ہوگا۔ شریعت اسلامیہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی نہیں دیتی میرے عزیز بھائیو۔ ہمارے ہاں کئی ایسے قتل ہو چکے ہیں سیاسی بنیادوں پر،
اب سیاستدان ہر بندے کو اپنی پارٹی اچھی لگتی ہے، اپنا لیڈر اچھا لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں؟ ایسی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، میں یہ بتلا سکتا ہوں کہ اسلامی سیاست کا انداز یہ ہے، ایک لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے، ایک امیدوار، ایک کینڈیڈیٹ، ایک ایم این اے، ایم پی اے کو شریعت کی روشنی میں ایسا ہونا چاہیے۔ میں کہہ سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں، آپ عمل کر سکتے ہیں، ہم مار نہیں سکتے کسی کو۔ انسانی جان کی بڑی حرمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، اب خانہ کعبہ کی کتنی عزت ہے، آپ نے فرمایا ما اطیبک وما اطیب ریحک، اے کعبۃ اللہ آپ بڑے پاک ہو، آپ کی فضائیں بڑی پاک اور معطر ہیں، والذی نفسی بیدی، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم نے ایک مسلمان کی عزت کو خانہ کعبہ کی عزت سے زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان کی عزت اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ اسی طریقے سے ایک اور عیب جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، ہم مسلمانوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، کہ ہم ایک دوسرے کی عزت، بہو، بیٹی، بہن، اس پر بری نظر ڈالتے ہیں، حیا کی کمی ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ بازاروں کے اندر دیکھیں، خواتین نے آنا ہوتا ہے، مجبوری ہے، بازاروں کے اندر خریداری کرنی، کپڑے کی خریداری کرنی، اپنی چیزوں کی خریداری کرنی، آگے دکاندار کی نظر میں حیا کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں ان کی نظر میں حیا کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس بات کا احساس اس وقت ہوتا ہے، مجھے کئی بار محسوس ہوا کہ میں جب اپنی بہن، اپنی بیوی یا بیٹی کے ساتھ بازار آیا اور کوئی شخص ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان کے اندر کیا بیت رہی ہوتی ہے صرف وہ ہی سوچ سکتا ہے کہ یار اس بندے کو حیا آنی چاہیے کہ یہ خواتین کو کیسے آنکھیں گور گور کے دیکھے جا رہے ہیں۔ جو احساسات میرے ہیں وہ ہر بندے کے اپنی بہن، بیٹی، بیوی اور ماں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کرنا ہے۔ یہ نظر کی بدکاری ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ بدکاری صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم کے ذریعے سے بدکاری کر دے۔ بد نظری سے دیکھنا، انسان جب تک دیکھتا رہے گا اس کی نظر کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ ہاتھوں کے گناہ ہوتے ہیں، کانوں کے گناہ ہوتے ہیں، زبان کے گناہ ہوتے ہیں، پورے جسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ خطبات جمعہ ہماری اصلاح کے لیے ہیں۔ یہ تقریریں کرنا کوئی روٹین اور عادت نہیں ہے۔ یہ آ کر جمعے کا خطبہ سن کر چلے جانا، اس کو عادت نہ بنائیں، اصلاح کا ذریعہ ہم بنائیں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو میں نے کہا یا جو آپ نے سنا، اس کی روشنی میں میری کتنے عیب موجود ہیں اور کتنا میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ اگر اگلے جمعہ تک ہم اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دیتے ہیں تو یہ جمعہ کا خطبہ سننا ہمارے لیے قیمتی ہو جائے گا، اس وقت کا بیٹھنا ہمارے لیے قیمتی ہو جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مہینے کے اندر فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، فَإِنَّ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ اے مسلمانوں تم پر ایک دوسرے کے مال اور تمہاری عزتیں، تمہارے خون حرام ہیں۔ حرام کا مطلب کیا ہے کہ مال آپ کا ہے، اس پر بری نظر میں رکھوں، میرے اوپر حرام ہے۔ بہن، بیٹی، عزت آپ کی ہے، بری نظر میری ہو، میرے اوپر یہ حرام ہے۔ کسی سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، میں قتل تک چلا جاؤں، یہ میرے اوپر حرام ہے، مجھے خون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا کیسے حرام ہے، کتنی اس کی حرمت یا عزت ہے، کا حرمت یومکم ھذا، جتنا آج کا دن، یعنی وہ حج کا دن جس دن نبی کریم تقریر فرما رہے تھے، جتنا وہ دن عزت والا تھا، اسی طریقے سے فی بلدکم ھذا، جتنا یہ شہر مکہ عزت اور حرمت والا ہے، فی شہرکم ھذا، یہ ذی الحج کا مہینہ جتنی عزت والا ہے اور حرمت والا ہے، اتنا ہی اہم یہ مسئلہ بھی ہے کہ کسی کی بیٹی کی طرف، کسی کی بہن کی طرف بری نظر سے مت دیکھنا، کسی کے مال کو ہتھیانے کی کوشش مت کرنا، اور کسی کو قتل کرنے کی طرف مت جانا، ورنہ مسلمان ہونے کا دعویٰ تمہیں بچا نہیں سکے گا۔
صرف یہ کہتے رہنا کہ میں مسلمان ہوں یہ بچت نہیں کروا سکے گا۔ اور فرمایا وَسَتُلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، لوگو تم سب اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ جب ہمارے اندر یہ تصور مضبوط ہو جائے گا کہ میں عنقریب اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، آپ کے اندر یہ تصور مضبوط ہو جائے گا کہ میں عنقریب اپنے احکم الحاکمین رب سے ملنے والا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تمہارا رب تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ جو کچھ کر کے آئے ہوگے نا اس کے بارے میں تمہارا رب تم سے سوال کرے گا۔ تو کیا ہم جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہم اس اہل ہیں کہ میرا رب مجھ سے سوال کرے، آپ کا رب آپ سے سوال کرے تو ہم مطمئن ہو کر کہیں کہ میرے مالک، میں انسان تھا، ایک حد تک جب علم نہیں تھا گناہ مجھ سے ہوتے رہے، میں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، میں نے اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنے رشتہ داروں کے حق تلف نہیں کیے، میں بھائی تھا، میں نے وراثت میں سے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہے، میں باپ تھا، میں نے اپنی وراثت کا حصہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی دیا، میں اولاد تھی، میں نے اپنے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں ان کے حقوق دیے ہیں۔ کیا یہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں اپنے رب کو ہم؟ اللہ، میں انسان تھا، بازار میں دکانداری کرتا تھا، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی 2 نمبر نقلی چیز اصل پیسوں میں نے نہیں بیچی اپنے گاہک کو، تھوڑے سے منافع کے لیے میں نے اگلے بندے کا اعتماد خراب نہیں کیا۔ اللہ کریم اس میں عیب تھا تو میں نے اس کو بتایا ہے کہ چیز اتنے کی ہے لیکن اس میں یہ تھوڑا سا عیب ہے، تمہیں اتنے پیسے کم کر کے دے رہا ہوں، لینی ہے تو لے لو نہیں تو رہنے دو۔ عیب چھپا کر نہیں دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دکاندار سے چیز لے کر خواتین مرد گھر جاتے ہیں، گھر جا کر پتہ لگتا ہے تو یہ تو چلتی نہیں ہے، اس میں تو یہ عیب ہے، کپڑا اتنا لیا تھا کم آ گیا، وزن اتنا لیا تھا وزن میں کمی آ گئی، چیز کھانے کی یہ لی تھی اس میں ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے ہمیں۔ اور آخری بات کہ کیا ہم اپنے رب کو جب سامنے پیش ہوں گے، یہ کتنی شرم اور حیا کی بات ہوگی۔ آج آپ کے سامنے میں معزز بن کر کھڑا ہوں اور آپ میں سے ہر ایک شخص، بڑا بزرگ، چھوٹا، نوجوان، بچہ، میرے سامنے صاحب عزت ہے، قابل احترام ہے۔ میرے عیب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے کتنے عیب ہیں، میرے رب کو پتہ ہے، اور آپ کے اندر کتنے عیب ہیں وہ بھی اللہ حکم الحاکمین کو پتہ ہے۔ آج اگر ہم توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں گے تو قیامت کے دن شرمندگی نہیں ہونی۔ آج یہاں پر کوئی شخص آ جائے اور یہاں پر مجھے کھڑا کر کے آپ کے سامنے کہہ دے کہ یہ جو تقریر کیے جا رہا ہے اس نے میرا حق مارا ہوا ہے، اس نے فلاں جرم کیا ہے، یہ فلاں چوری کر کے آیا کھڑا ہے، تو میں تو شرم کا مارا آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکوں گا۔ وہ دن کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ کھڑے ہوں گے، ہمارے رشتہ دار سارے کھڑے ہوں گے، دوست سارے کھڑے ہوں گے، بیٹیاں کھڑی ہوں گی، بیٹے کھڑے ہوں گے، بیوی کھڑی ہوگی، ماں باپ کھڑے ہوں گے، اور ہمیں کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ، یہ چیز تم نے کی، یہ گناہ تم نے کیا، یہ دھوکہ تم نے دیا، یہ قتل تم نے کیا، یہ ناپ تول میں کمی تم نے کی، یہ ملاوٹ تم کرتے رہے، یہ حصے مارتے رہے، یہ حق مارتے رہے۔ کیا جواب دیں گے وہاں پر تو پھر دینے کے لیے نیکی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہونی۔ آج دنیا کے اندر ہم ہر حقدار کو اس کا حق دے سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، آگے حق مارنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ خطبات جمعہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے اہل و عیال کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
میرے عزیز بھائیو، ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے اگلا جمعہ ذوالحج میں ہو۔ اس سے پہلے کی جو گزارش ہے آپ کو کہ آپ میں سے جو بھی بھائی بزرگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ جی میں نے قربانی کرنی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہوئی ہے اتنی سی کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں، یا فی الحال پیسے نہیں لیکن اگر میں کسی سے قرض لے لوں قربانی کے لیے، بعد میں قرض میں ادا کر سکتا ہوں، تو اس شخص کو قربانی ضرور کرنی چاہیے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کہ اس کے پاس پیسے بھی تھے اللہ کے دیے ہوئے، پھر بھی 30,000 50,000 20,000 بچانے کی خاطر اس نے ایک سنت ابراہیمی کو چھوڑ دیا۔ تو جو بندہ بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے، جب چاند کی 29 تاریخ ہوگی تو اس وقت اپنے ناخن یا بال وغیرہ کٹوا لینے ہیں، اور پھر ذوالحج کے دنوں میں نہ ناخن کاٹنے ہیں نہ بال کٹوانے ہیں اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لیں۔ یہ حاجیوں کا طریقہ ہے، ہم نے ان کی مشابہت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا باقاعدہ اجر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کم علمی کی بنیاد پر لوگ 2 ذوالحج کو، 3 ذوالحج کو، 5 ذوالحج کو ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں، شیو کروا رہے ہوتے ہیں، بال کٹوا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے جو ان کو قربانی کے بعد ملنا تھا، کیونکہ حجاج کرام اپنی قربانی کروانے کے بعد اپنے سر منڈواتے ہیں۔ تو ہم نے بھی ویسے ہی اس سنت کے ساتھ چلنا ہے۔ باقی ذوالحج کے احکام و مسائل کے بارے میں اگلے جمعے میں بات کریں گے۔ دوسری گزارش جماعت کی طرف سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدارس میں بچے زیر تعلیم ہے قرآن مجید کے ناظرہ کے لیے، حفظ کے لیے اور درس نظامی عالم دین کی تعلیم کے لیے، تو گندم کا سیزن ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی خود ذمہ دارہ کرتا ہے تو اس معاملے میں ان بچوں کے ساتھ تعاون کرے گندم کے سلسلہ میں۔ اگر تجارت کا کوئی سلسلہ ہے، دکانداری ہے، نوکری ہے، تو اپنے مال میں سے ان بچوں کے رزق کے لیے جماعت کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ آپ کا دیا ہوا وہ رزق جب بچے کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وہ بچہ تعلیم حاصل کرے گا، کھانا کھلانا تو بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے رزق دینا، یاد رکھیے گا۔ رزق میں اور آپ نہیں دیتے، رزق اللہ دیتا ہے۔ تو جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو رزق کھلاتا ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ تو جس کو اللہ نے طاقت عطا کی ہوئی ہے نا، وہ اپنے مال میں سے وہ گندم وغیرہ خرید کر یا پیسے جماعت والوں کو دے دیں، وہ بچوں کے لیے گندم خرید لیں گے، پورا سال وہ کھانا کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔